इमाम मूसा काजिम को बड़े दरबार में बुलाया। जब आए तो पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए। हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए कहा कि उलमा को जूते बहुत आलीशान पहनना चाहिए। जब आए तो पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए। बड़ा मजमा है खलीफा के दरबार में। जब आप आए सामने खड़े हो गए, उसकी नजर सीधे जूतों पर पड़ी। उसने कमेंट पास किया और कहा लोगों से, लोगों देखो देखो ये रसूलुल्लाह की औलाद है मगर अपने पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए हैं। जब जूतों की तरफ इशारा किया तो इमाम मूसा काज़िम ने पैर की तरफ इशारा करके कहा, जालिम याद रख, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। हम पैरों में आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये किसी और की तारीख नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھیا یہ تماشا اچھی بات نہیں۔ آپ جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بیٹھنے کا دل نہیں ہے تو دروازہ کھلا ہوا ہے، تشریف لے جائیں۔ اور اگر بیٹھنے کا دل ہے، جہاں اللہ و رسول کی بات ہو رہی ہے، احترام کے ساتھ بیٹھیے۔ آپ کی اپنی پنچایت ہی ختم نہیں ہو رہی ہے بالکل بھی، یہ بہت شرمندگی کی بات ہے۔ کم سے کم آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس چیز کا تو کم سے کم آپ کو لحاظ ضرور ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی شخصیات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، خانقاہ کے صاحب سجادہ جلوگر ہیں، اور اس کے باوجود قرآن کی آیت پڑھی گئی، خطبہ پڑھا گیا، لیکن آپ جس انداز میں باتوں میں مستی مذاق میں لگے تھے، لگے رہے۔ دیکھیے میرے لیے کوئی لازم نہیں ہے کہ میں گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کروں گا۔ اگر آپ کا رویہ غیر مناسب رہے گا تو میں 5 منٹ میں بھی اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ اس لیے کہ ہم لوگ زبردستی نہیں سناتے ہیں۔ جو لوگ اللہ و رسول کے فرمان کا احترام نہیں کرتے انہیں بالکل بھی نہیں سناتے، اور جنہیں احترام ہوتا ہے وہاں بہت اچھے سے محبت کے ساتھ سناتے ہیں۔ اس لیے آپ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کا ضرور لحاظ ہونا چاہیے، اور بلکہ میں ممبر والوں سے بھی کہوں گا کہ ممبر پہ بیٹھنے کے بھی کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں۔
خاص طور پر ہر شخص کو جو ممبر پہ بیٹھا ہے یہ بات ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ اتنے سارے یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے، پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے، اور یہ خانقاہ کا پروگرام ہے، اور وہ بھی بڑی عزت دار خانقاہ کا پروگرام ہے۔ ایک بڑی ذات کے نام پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ایک بہت اخلاق و کردار کی عظیم شخصیت ہماری نگاہوں کے سامنے جلوگر بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اسٹیج پر وہی تماشا جو ہے غیر ذمہ داروں کے اسٹیج پر ہوتا رہتا ہے نا، لوگ یہ سب دیکھیں گے لائیو پروگرام میں تو اثر اچھا نہیں جائے گا۔ اس لیے ہر شخص کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں۔ ممبر رسول تماشے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ممبر رسول مستی اور مذاق کے لیے نہیں ہوتا ہے، ممبر رسول کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے نہیں ہے جس سے اسلامی شناخت کو، اسلامی تشخص کو نقصان پہنچے۔ میں نے کئی بھائیوں کو اشارہ کیا جو پیسے اس انداز میں پھینک رہے تھے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دل کھول کے نذرانہ دینا چاہتے ہیں، آپ دل کھول کر نذرانہ دیجیے، لیکن ضرور یہ یاد رکھیے کہ آپ کس طریقے سے دے رہے ہیں۔ اور یہ ممبر سے چونکہ کل جواب صاحب سجادہ اور یہاں کے ذمہ داروں کو دینا پڑے گا، چونکہ پروگرام لائیو چل رہا ہے سوشل میڈیا، اس بات کا ہر شخص خیال رکھے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی غیر مناسب باتیں نظر آتی ہیں، کچھ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں، چونکہ یہ ذمہ داری ہے ممبر پر بیٹھنے والوں کی کہ جو حق ہو وہ بتانا چاہیے، جو صحیح بات ہو اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں یہ جو جملے بول رہا ہوں آپ کو، یہ جملے کسی دشمنی میں اور رنجش میں نہیں ہیں، بلکہ دور دور سے ہزاروں کلومیٹر سے سفر کرا کے علماء بلائے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ ہماری اصلاح کریں، تاکہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کی بات بتائیں اور ہم اسے سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ پروگرام الحمدللہ میں نے ہمارے اسٹاف کے بہت سارے لوگوں سے اس کا بارہا ذکر خیر سنا، آج بھی تمام لوگوں سے بات ہوئی۔ ہمیشہ سے جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے الحمدللہ ہمیشہ سے بہت کامیاب رہا ہے، اور آج بھی یہ پروگرام بہت کامیاب ہے۔ اس کی کامیابی میں ذرے کے برابر کوئی شک نہیں۔ بس اپنے ذہن میں یہ بات ضرور بٹھائیے کہ خانقاہوں سے کچھ پیغام دیا جاتا ہے، خانقاہوں سے کچھ میسیج دیا جاتا ہے، تو آج بھی اسی نیت کے ساتھ بیٹھے کہ انشاءاللہ اس ممبر سے صاحب سجادہ کی موجودگی میں جو پیغام دیا جائے گا انشاءاللہ ہم سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ لیجئے جس کے نام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی سردی میں، دسمبر کی یہ آخری رات ہے، اتنی سردی میں اتنا بڑا مغرب کے بعد سے ہجوم، آپ جانتے ہیں کس کے نام پر آیا ہے؟ کس کے نام پر آیا ہے؟ دنیا جنہیں سعید ملت کے نام سے جانتی ہے۔ یہ دیوانے انہی کے نام پر آئے ہیں، اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اور اب حالت یہ ہے جمال یار پر پردہ پڑا ہے، غم نہیں اس کا، خیال یار آنے پر نظارہ ہو ہی جاتا ہے۔ جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنے مزاروں میں، وہ جنگل ہو یا صحرا ہو اجالا ہو ہی جاتا ہے۔ سعید ملت کا دامن آپ کے ہاتھوں میں، اس بات کا لحاظ ضرور ہونا چاہیے آپ کو۔ دنیا آپ کے انداز کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ انہیں کسی اللہ والے کی صحبت نہیں ملی ہے، بلکہ اس انداز میں رہیے کہ لوگ اس بات پر رش کریں کہ کاش سعید ملت کے ہاتھوں میں ہم نے بھی اپنا ہاتھ دے دیا ہوتا تو آج بھی ہمارا انداز بڑا مختلف ہوتا۔ اللہ والے ہمارے دلوں پر کام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت کامیاب پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
حضور سعید ملت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کے پورے خاندان کے تمام لوگوں کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور حضرت معصوم ملت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے مریدوں پر آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ آج اس وقت ہندوستان کے حالات ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو میری اور آپ کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ ان سارے حالات میں بھی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ قوم مسلم اب تک سنجیدہ نہیں ہے، اتنے برے حالات میں بھی، اور ہم یہ غور کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ان حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ایک بے چینی ہے موجودہ دور میں، ہر ایک مسلمان کے سینے میں تکلیف سب کو ہے، شکایتیں سب کی زبان پر ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے جو ذمہ داری اٹھانی تھی، کیا وہ ذمہ داری ہم نے اٹھائی؟ حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو کردار ہمارا ہونا چاہیے تھا، کیا وہ ہمارا کردار ہوا؟ کیا ہم نے ملک کے حالات، سماج کے حالات، شہر کے حالات، سوسائٹی کے حالات، محلے کے اور گاؤں کے حالات بہتر کرنے کے لیے جو ہماری ذمہ داری تھی، کہ ہم نے وہ ذمہ داری ادا کی؟ نہیں۔ صرف شکوے سے کام نہیں چلے گا، صرف شکایتوں سے کام نہیں چلے گا، صرف رونے سے کام نہیں چلے گا، ایک دوسرے کے سر پر سہرا باندھنے سے کام نہیں چلے گا۔ ملک کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان آج کی تاریخ میں ذمہ داری محسوس کرے، اور جو جس قابل ہے وہ ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جب ہماری صورتحال یہ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ آج کے زمانے میں حالات اتنے زیادہ خراب کیوں ہیں؟ میں انہیں صرف اتنی بات کہتا ہوں، ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب بگڑ گئے تو ہمارے حالات بگڑ گئے، اور ہم جس دن صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ اسی دن ہمارے حالات بھی صحیح ہو جائیں گے۔ ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب سے بگڑ گئے ہمارے حالات بگڑ گئے، اور ہم جب صحیح ہو جائیں گے تو ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا ذہن بنائیے کچھ سننے اور سمجھنے کا۔ مجھے کرامتیں یاد نہیں اور میں کرامتیں سناؤں گا بھی نہیں۔ ہم لوگ قصے کہانی سناتے نہیں ہیں، مستی اور مذاق نہیں کرتے ممبر رسول پر، چونکہ یہ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ یہ قوم کو یہ احساس دلانے کے لیے منبر لگایا جاتا ہے کہ بحیثیت مسلم موجودہ دور میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اور اگر یہی ذمہ داری آج ہر کلمہ پڑھنے والا محسوس کر لے تو جو دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں نا وہ دن دیکھنے نہیں پڑیں گے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے جس رات میں آپ، یہ تو سعید ملت کا فیضان ہے کہ انہوں نے خدمت اس انداز میں کی کہ علاقے کے پورے جوانوں نے زمانے کو بتا دیا 1000 بار دسمبر کی آخری رات آ جائے مگر میرا پور شریف کے جوان عیاشی کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھیں گے، صاحب سجادہ کی دعوت پر خانقاہ کے عرس میں آ کے بیٹھیں گے اور زمانے کو یہ بتا دیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔
ورنہ آج کی اس تاریخ میں کہاں ہے ہندوستان کے جوان؟ مجھ سے بہتر آپ کو اندازہ ہے۔ نیو ایئر کے نام پر جشن کا ماحول ہے ملک کے کونے کونے میں، نیو ایئر کے نام پر جشن کا ماحول ہے الگ الگ شہروں میں، نیو ایئر کے نام پر شراب کی بوتلیں ہیں ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں، نیو ایئر کے نام پر شراب کے گلاس ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں ہے، نیو ایئر کے نام پر زنا کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں جوان، نیو ایئر کے نام پر شباب و شباب کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہمارے جوانوں نے، نیو ایئر کے نام پر گناہ کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہمارے جوانوں نے، نیو ایئر کے نام پر نہ جانے کتنی بے گناہ بیٹیوں کی عزت تار کر دی جاتی ہے آج ہی کی رات میں، نہ جانے کتنے شہروں میں مسجد اور مدرسے کا لحاظ کیے بغیر روڈوں پر جا کر دیکھ لو جوانوں نے ڈی جے لگا دیے، پوری رات دسمبر کی سردی میں آخری رات میں 31 کے نام پر نیو ایئر کے نام پر جوان ناچ رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں۔ میں ان جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جشن منا رہے ہیں، مجھے بتاؤ دنیا کی ہر قوم جشن مناتی ہے، جشن آپ بھی منا رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیے جشن منایا کب جاتا ہے اور اصول کے مطابق جشن منانے کا موقع کب ہوتا ہے؟ دراصل اصول کے مطابق بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان پہلے مشن متعین کرتا ہے، اس مشن پر کام کرتا ہے، اور جب وہ مشن سکسیسفل ہو جاتا ہے تو اسی مشن کی کامیابی پر جو سیلیبریشن کیا جاتا ہے جشن اس کو کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جشن کا پہلا نمبر نہیں ہے، جشن کا نمبر دوسرا ہے، مشن کا نمبر پہلا ہے، مگر افسوس دنیا کی ہر قوم کا مشن بھی ہے، اس کے بعد دنیا جشن مناتی ہے۔ واحد قوم ہندوستان کی سرزمین پر قوم مسلم ہے جن کا مشن کوئی نہیں ہے، جشن ہم روزانہ مناتے ہیں، فکر کوئی نہیں ہے، جشن روزانہ مناتے ہیں، پلاننگ کوئی نہیں ہے، پلاننگ کوئی نہیں ہے، منصوبہ کوئی نہیں ہے، تیاری کوئی نہیں ہے، ارادہ کوئی نہیں ہے، محنت کوئی نہیں ہے، لیکن جشن ہم ہر دن منا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جشن تھوڑی دیر کا ختم ہو جائے گا، مگر آپ جب دنیا سے جائیں گے تو زندگی کے ہر لمحے کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ جشن منا رہے ہیں آج کی رات، گناہ کر رہے ہیں آج کی رات، شراب پی رہے ہیں آج کی رات، زنا کر رہے ہیں آج کی رات، اپنی جوانی کو زنا کی دہلیز پر آپ نے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں جوانوں، کسی بھی دور میں ہماری جوانی ایسی نہیں تھی، ہماری جوانی کیسی تھی یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں دنیا نے ہمارے جوانوں کے سامنے شراب بھی پیش کی ہے، شباب بھی پیش کی، لڑکیاں بھی پیش کی ہیں، زنا کے دروازے میری قوم کے جوانوں کے لیے کھول دیے، مگر یہ محمد عربی کے غلام تھے جنہوں نے ہر زمانے میں شراب و شباب کو پیر سے ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ محمد عربی کے غلاموں کا انداز ہر زمانے میں ایسا رہا ہے۔ کہاں ہیں آج ہمارے جوان؟ کہاں ہیں ہماری بیٹیاں؟ کہاں ہیں ہمارے لوگ؟ جوان، میں اگر جوانوں پہ آج کی رات گفتگو کروں، نیو ایئر کے نام پر ملک کے کونے کونے میں گناہوں کی دہلیز پر اس وقت جوان قدم رکھے، اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے محسن معصوم ملت کا بھی شکر ادا کرو۔ انہوں نے آج کی رات اس عظیم الشان محفل کو سجا کے ہمارے بہت سارے جوانوں کو گناہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ جلسہ نہیں ہوتا آج، عرس نہیں ہوتا آج، یہ محفل نہیں ہوتی آج، علماء نہ آتے آج، یہاں پر یہ منبر نہ لگتا، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب، لیکن کچھ تو ہمارے جوان ایسے تھے جو گناہ کی طرف چلے جاتے، جو جشن کے نام پہ چلے جاتے، جو پٹاخے چلانے کے لیے چلے جاتے، جو باضابطہ شور شرابے میں چلے جاتے، جو ڈھول باجے میں چلے جاتے، نہ جانے اس وقت میں سوشل میڈیا کا کیسا استعمال کر رہے ہوتے، مگر اپنے محسن آپ معصوم ملت کا شکریہ ادا کیجئے جنہوں نے جلسہ سجا کے بڑی ترکیب کے ساتھ جوانوں کو آج کی رات میں ہونے والے
गुनाहों से बचा दिया और ये एहसास दिलाया, जवानों हमारी जिंदगी किसके लिए है, जवानों किसके लिए है। मासूम मिल्लत ने अपनी अंदाज में वही कहा जो थोड़े से जमाने पहले ताजुश्शरिया ने कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ बनते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया, फैजाने हुजूर सरकारे सुरकाही, फैजाने हुजूर सईद मिल्लत, हुजूर साहब सज्जादा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बताइए, मेरी बात समझ आ रही है? मेरे जुमले बहुत फास्ट स्पीड तो नहीं है, बाउंस तो नहीं हो रहा, कुछ सब समझ आ रहा है आप? याद रखिए, मैं बहुत मुख्तसर वक्त 2 बजे मैंने तकरीर शुरू की, इंशाअल्लाह 3 बजे ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि और भी मेहमान बाकी हैं तो उनका भी हक है, वो भी बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं, थोड़ी सी वक्त में ताख़ीर होगी, तो बहुत तेज़ी के साथ मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारा मवाद आप तक पहुँचे। मैं जवानों पर गुफ्तगू करता हूँ आज इस रात की मुनासिबत से, और मेरी कोशिश होती है कि जवानों को एहसास दिलाने की कोशिश की जाए कि हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं। आप एक जुमले पर गौर कीजिए, दुनिया की हर कौम का कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। तवज्जो है आपकी भाई? तवज्जो है? जरा हाथ उठा के बताइए, तवज्जो है आपकी? दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। ये जवान अगर हिदायत के रास्ते पर रहें तो कौमें इज्जतदार बनती हैं, और अगर हमारे जवान गुनाहों की दहलीज पर कदम रख दें तो कौमें जलील और रुस्वा हो जाती हैं। इसलिए कि कौम की इज्जत का दारो मदार जवानों के बेहतर और बुरे अमाल पर होता है। जवानों की तादाद हमारे पास कम नहीं है। क्या कम है हमारे पास जवान? हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में जवान हैं कि लोग बाज़ाब्ता गिनतियां लगा रहे हैं और पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है कि 2 से ज़्यादा क्यों हो गए। अब ये तो अल्लाह की अता है, अल्लाह किसको कितने से नवाज दे। जवान हमारे पास कम नहीं है, मगर अफसोस कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने जवानों को जहां खड़ा किया था, आज बड़ी तादाद में जवान वहां नहीं खड़े हैं। वो तरीका जवानों ने छोड़ दिया, वो रास्ता जवानों ने छोड़ दिया, वो अंदाज मेरे जवानों ने छोड़ दिया, वो मिशन जवानों ने छोड़ दिया और कोई दूसरा मिशन अपना लिया। क्या है हमारे जवानों के हाथ में? देख लो, क्या है हमारे जवानों के हाथ में? बीड़ी और सिगरेट। क्या है जवानों के हाथ में? एमडी यूज कर रहे हैं जवान, नशा कर रहे हैं जवान, डीजल और पेट्रोल का नशा कर रहे हैं जवान, हीरोइन यूज कर रहे हैं जवान। क्या हमारी जवानी किसी नशे के लिए थी? क्या हमारी जवानी गुनाह के लिए थी? दुनिया की हर कौम का कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। जवान अगर मुअज़्ज़ज़ रहते हैं तो कौमें मुअज़्ज़ज़ रहती हैं। तारीख पढ़ो अपने जवानों की, कैसे थे हमारे जवान। वो जवान जिन्होंने मैदानों में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने जंगों में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने तलवार के साये में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने दुश्मनों के नरगे में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने पेट से पत्थर बांधे मगर सजदे किए, वो जवान जिन्होंने कभी दुश्मनों की परवाह न की मगर सजदे किए। पूछो डॉक्टर इकबाल से, जिस इकबाल ने दुनिया को करीब से देखा और देखने के बाद एक नजरिया पेश किया, पूछो डॉक्टर इकबाल से हमारे जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल ने दुनिया को देखने के बाद नक्शा पेश किया और कहा हमारे जवान ऐसे थे। वो कहते हैं जवान ऐसे थे, चल न सकते थे अगर जंग में आ जाते थे, और शेरों के भी मैदान से
खड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में नचस्ती थी जमादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज्बे जोशे ईमानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान आज हमारे वहां नहीं, आपका जहन हाजिर है तो मैं बस चंद बातें अर्ज करूं। जवान कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं जवान हमारे? ये मुसीबतें क्यों हैं आज, ये परेशानियां क्यों हैं आज, ये जिल्लत क्यों है आज, ये रुसवाई क्यों है आज, ये दर दर की ठोकरें क्यों है आज? दरअसल बात ये है कि मेरे आका ने हमें जहां खड़ा किया था हमने वो जगह छोड़ दी। आज जितना जुल्म कौम मुस्लिम पर हो रहा है, इतना जुल्म अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं। जितना जुल्म मौजूदा दौर में हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो रहा है, और हालात क्या है, लगातार हर शख्स हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ के जिम्मेदार शहरी नहीं हैं, बल्कि हम इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बतौर किराएदार यहाँ रहते हैं। और जब मुल्क में कोई छोटी सी बात होती है तो बाज़ाब्ता सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए खींचतान कर कहीं न कहीं से हमारा नाम शामिल कर दिया जाता है इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। और फिर ये एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार के तौर पर रहते हैं। और याद रखिएगा, गैरों ने इतना नुकसान न पहुंचाया जितना नुकसान हमारी कौम के छुपे हुए दलालों ने पहुंचाया है। हमारी कौम में छुपे हुए कौम की दलाली करने वाले ये दलाल, हमारी कौम की मुखबरी करने वाले, कौम की दलाली करने वाले, रात के अंधेरे में जलसा बेच दिया, रात के अंधेरे में जुलूस बेच दिया, रात के अंधेरे में कौम के जवानों की इज्जत को दांव पे लगा दिया। और कौम की दलाली करने वाले ये सोच रहे हैं जब कौम को मारा जाएगा, दलाली करने की वजह से हमें छोड़ दिया जाएगा, हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, साथी मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदू नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। नुकसान गैरों से ज्यादा कुछ हमारे ही दरमियान, हमारे ही आस्तीनों के सांप। और याद रखना, दूध चाहे जितना पिला लीजिए, सांप की फितरत में डसना ही होता है। दूध चाहे जितना पिला लीजिए, फितरत कभी बदलती नहीं है। अरबी का मकूला है, अल आदात ला तमूतु बिस्सुहूला। किसी समझदार ने अपने अंदाज में इसी की तर्जमानी की थी। उसने कहा था, कितना दुश्वार है फितरत का बदलना यूसुफ, लोग काबा गए पर दिल से बुराई ना गई। फितरत और आदत, क्या सोच रहे हैं लोग? हम अपनी कौम की दलाली करते रहेंगे और कौम के दरमियान मुअज़्ज़ज़ रहेंगे। और हैरानी की बात यह है, हमारी कौम के कुछ लोगों ने ये सोच लिया है कि सिर्फ वाइट कुर्ता पजामा पहनने से नेता बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिर्फ वाइट कुर्ता पजामा पहनने से।
یاد رکھیے گا وائٹ کرتا پاجامہ پہننے سے صرف نیتا نہیں بنتے. ہماری قوم کا لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا آج کے زمانے میں، چائے پلا رہے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو ایم پی ایم ایل اے سے کم نہیں سمجھتے ہیں، غلامی کر رہے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو نیتا سے کم نہیں سمجھتے ہیں، فلیکس لگا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، دوسروں کی جے بجے کے نعرے، اس کے باوجود اپنے آپ کو نیتا سے کم نہیں سمجھ رہے ہیں. یاد رکھو جوانوں، اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا. اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرو. اللہ نے غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے سید العلماء نے کہا تھا کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرے. اور یہ یاد رکھیں موت برحق ہے، یقینی ہے، لیکن نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. قرآن عظیم میں اللہ نے اعلان فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ نے تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. اللہ نے جو موت کا وقت مقرر کیا ہے، موت اسی وقت آئے گی جب تمہارا یقین ہے تو حق بولنے کی عادت ڈالیے، سچ بولنے کی عادت ڈالیے، حضور کے نام پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ پیدا کیجیے، اور دنیا کو کہیے زندگی کے ہر مسئلے پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، سمجھوتا نہیں ہوگا تو ناموس رسالت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، حضور کی عزت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں آج اس شراب کے نشے نے اور زنا کی عادت نے ہماری قوم کے جوانوں کو بزدل بنا دیا. اتنی بڑی تعداد میں ہمارے جوان الحمدللہ موجود ہیں، مگر آپ نے دیکھا 2-3 سال کے زمانے میں میرے آقا کی شان میں کتنی بار گستاخی ہوئی. اتنی بار گستاخی ہونے کے بعد ہمارے جوان کہاں تھے؟ گھر کے اندر. اور کچھ اٹھنا چاہتے تھے تو قوم کے دلالوں نے بٹھا دیا، کھڑا نہ ہونے دیا، ڈرا دیا، کہا تمہارا نام آ جائے گا. میں کہتا ہوں جوانوں، ایک بار نہیں 1000 بار نام آ جائے پھر بھی کہو، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دیں گے. اتنی بڑی تعداد میں ہمارے جوان رہے، لیکن زنا اور شراب کے اس گناہ کی وجہ سے ہمتیں جواب دے گئی. ہاتھ سلامت تھے مگر اٹھ نہ سکے، پیر سلامت تھے مگر اٹھ نہ سکے، جسم سلامت تھا مگر اٹھ نہ سکا. مگر یاد رکھو اور سلام پیش کرو، اللہ 1000 بار رحمتیں نازل فرمائے اس مرد قلندر پر، ویل چیئر پہ بیٹھنے والا وہ مرد قلندر جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں وبا کے بحل کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سعید ملت، حضور صاحب سجادہ علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری. نعرہ تکبیر. کیا ہم اس وقت ہندوستان میں کرایہ دار؟ اصل میں مسٹیک کہاں ہوئی؟ مسٹیک ہمارے نعرے ہی میں ہوئی. اور نعرہ ہم نے کیا لگایا آج تک؟ ہم اس ملک کے وفادار ہیں اور ذمہ دار ہیں. ایک سینٹنس بھول گئے، اب تھوڑا سا اضافہ کر لیجیے. اضافہ آج کیا ہوگا؟ 2026 کا آغاز ہو رہا ہے. اب جب نعرہ لگائیں تو اضافہ یہ کیجیے ہم ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں. ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، برابر کے حصے دار بھی ہیں. کیوں؟ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا. آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں، برابر کے شریک
दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान। इस मुल्क की आजादी में जब ये मुल्क गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, उस जमाने में ये जो उलमा बैठे हैं ना, जिन्हें हमारी कौम बहुत कमजोर समझती है, जिन्हें हमारी कौम बेकीमत समझती है, जिन्हें हमारी कौम के कुछ हमारे बुजुर्ग खांसने खकारने वाले मस्जिद के इमाम को उनके पीछे लग जाते हैं कसम खा के। चाय के होटल में जाके देख लो फजर के बाद बुराई जहां दो लोग बैठे हैं किसी तीसरे की हो रही हो। हालात इतने नाजुक हो गए हैं, लेकिन ये उलमा हैं जिनकी कुर्बानियां हैं इस मुल्क को आजाद कराने में। कौन? जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, वो कोई और नहीं, हमारे एक आलिम अल्लामा फजल हक खैराबादी की जात है, जिनका हाल ये हुआ कि अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना फजल हक खैराबादी अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, दौलत मिलेगी, माल मिलेगा, शोहरत मिलेगी, सियासी मनसब और ओहदा मिलेगा, लेकिन अगर अंग्रेजों के खिलाफ अगर तुमने अपने फतवे को बरकरार रखा, जान जा सकती है। ऐसे आलम में अंग्रेजों के नरगे में भी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था, जालिम तुझे अंदाजा नहीं, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती है, मोहम्मद अरबी के गुलामों का फतवा नहीं बदलता। दुनिया ने देखा अल्लामा फजल हक खैराबादी अपने मिशन पर कायम है। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारी कुर्बानियां, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मुहिम शुरू की, और भी बहुत सारे नाम हैं, अशफाकुल्लाह खान शामिल है। अंग्रेजों ने उन्हें भी पकड़ लिया था, ले जाके जेल में डाला था, और जेल में डालने के बाद अंग्रेजों ने अशफाकुल्लाह खान का जिस्म, जिससे आप इस्त्री करते हैं, उससे जलाया पूरा जिस्म, और जलाने के बाद उस जले हुए पर नमक लगाया। आप अंदाजा लगाइए, हमारी एक उंगली जरा सी जल जाए, थोड़ा सा उस पर नमक लगा दिया जाए, इंसान बेचैनो बेकरार हो जाता है। अशफाकुल्लाह खान के जिस्म को जला दिया, और जलाने के बाद उनके जिस्म पर नमक लगाया। आप अंदाजा लगाइए क्या हाल रहा होगा। उसके बाद कहा, अशफाकुल्लाह खान अब भी वक्त है, तुम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, उनकी हिमायत में खड़े हो जाओ, छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे आलम में भी अशफाकुल्लाह खान ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल। किसी से कम नहीं है कुर्बानियां, कौम मुस्लिम थी, फिर भी हमसे ये किला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये किला है। कौन? एक बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा नाम, मुल्क की आजादी में जानते हैं कौन है? हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली का, बहुत बड़ा नाम। और जब आप उनका शजरा तलाश करेंगे तो पता चलेगा जाके उनका शजरा मेरे आका इमाम हुसैन से मिलता। अब हम समझ गए, ना ये डरने वाले हैं, ना ये दबने वाले हैं, ना ये झुकने वाले हैं, ना ये बिकने वाले हैं, ना ये बदलने वाले हैं। और एक मोमिन की शान ये होती है, कई बार जलसों में मुझे कई लोगों ने कहा, अशरफ जिलानी क्या बात है, बड़ा खुल के बोलते हैं, हालात नहीं देख रहे हैं, डरते नहीं है आप, क्या बात है दबते नहीं है, ऐसा लगता है बैकग्राउंड आपका बहुत मजबूत है। मैंने कहा बता दूंगा तो आपका कलेजा दहल जाएगा कि मेरा बैकग्राउंड कितना मजबूत है। और रही बात करने की बात, बोलते हैं दबते नहीं है, बात दरअसल इतनी है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, बन जा तेरा
शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी इसी मुहिम का हिस्सा है। अंग्रेजों ने उन्हें गद्दार कहा और उसके बाद ऐलान किया इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। ऐलान कर दिया गया मुरादाबाद के चौराहे पर सैयद किफायत अली काफी को फांसी की सजा दी जाएगी। ऐलान कर दिया गया रमजान का महीना है, फांसी का वक्त करीब आ गया, रोजे की हालत में है। सैयद किफायत अली काफी असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया, तख्तेदार पर लटकाने वाले हैं, लोग जमा हैं, भीड़ जमा है, जमाना देखने के लिए आया है। एक आशिक रसूल दुनिया से किस अंदाज में जाता है, अल्लाह अकबर। फांसी का फंदा गले में डाला गया और उसके बाद अंग्रेजों ने कहा किफायत अली काफी, दस्तूर ये है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तुमसे भी पूछा जाता है, बताओ तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी से जब ये कहा गया तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। अल्लाह अकबर। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो। फरमाया कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलस हो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखें हजरात, शायर यूरोप और एशिया, शहनशाह तरन्नुम, मदह खान मुस्तफ़ा, मोहतरम शब्बीर बरकाती की आमद मिंबर रसूल पर हो रही है। पूरा मजमा बिल्कुल मतानत और संजीदगी के साथ अपनी अपनी जगहों पर आप बैठ जाएं और नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे सईद मिल्लत, हुजूर साहिब सज्जादा, नारे तकबीर। हालात इस वक्त जो हमारी निगाहों के सामने है, क्या आपको नहीं लगता है कि किसी न किसी अंदाज में जिम्मेदार हम खुद हैं? हमारी कौम के जवानों को अपनी कुर्बानियां याद नहीं है, हमारी कौम के जवानों को मुल्क की तारीख का इल्म नहीं है, हमारी कौम के जवानों को ये याद नहीं कि इस मुल्क को हमने कैसे आज़ाद कराया। आप जानते हैं रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के शहजादों के कटे हुए सर थाली में रखकर उनके सामने पेश किए गए और कहा गया दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देव हिंदुस्तान की। ये किसी और की तारीख नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है, ये कलमा पढ़ने वालों की तारीख है। मगर अफसोस कि हमें अपनी रिवायात का इल्म नहीं, हमें अपनी तारीख का इल्म नहीं, हमने अपनी तारीख को पढ़ा नहीं और हमने सिर्फ गुलामी करने को ये समझ लिया कि नहीं साहब इज्जत इसी में है। आप जानते हैं आप और हम बिहार की सरजमीन पर हैं। थोड़े से ज़माने पहले हमारे यहाँ से इलेक्शन गुजर के गया है, सारी सूरत हाल पूरे हिंदुस्तान के सामने है। याद रखिएगा जब ज़हनों में गुलामी पैदा हो जाए तो पावर भी कोई फ़ायदा नहीं देता है, जब ज़हनों में गुलामी पैदा हो जाए तो तादाद कोई फ़ायदा नहीं देती है, जब ज़हनों में गुलामी पैदा हो जाए तो लोगों का असर और रसूख कोई फ़ायदा नहीं देता है। लेकिन मैं हमेशा कौम के लोगों से कहता हूँ अपने जहन में ये बात याद कर लीजिए और सेव कर लीजिए, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए नहीं क़यादत के लिए पैदा किया। लेकिन आज हालात क्या है मालूम है आप? इलेक्शन के ज़माने में जिन्होंने रात के अंधेरे में 500 रुपए में खानदान के सारे वोट बेच दिए, वही सहाबा के जुमे में कहते हैं हजरत जरा दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे।
جنہوں نے 500 روپے میں خاندان کے سارے ووٹ بیچ دیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ووٹ کیا ہے؟ ووٹ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ گواہی ہے، گواہی. اور غلط گواہی دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کل آپ کو جواب دینا ہے. آپ نے ایک ووٹ کا غلط استعمال نہیں کیا ہے. آنے والی 5 سال تک آپ نے اپنی نسلوں کے فیوچر کو تباہ و برباد کیا ہے. صرف ایک ووٹ کو ضائع نہیں کیا ہے. کیوں صاحب تم نے یہ کیسے سوچ لیا ہم تو کامیاب ہوں گے نہیں؟ کامیابی کا سہرا ہمارے سر پہ تو رکھا نہیں جائے گا، ہم تو میدان میں آئیں گے نہیں. یاد رکھیے گا جتنے لوگ آج کرسی پر بیٹھے ہیں کرسی پر پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہلکے کوشش اور محنت کے ساتھ کرسی تک پہنچے ہیں. کاش کہ میری قوم کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ نے غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. تم یہ کیوں سوچتے ہو نتیجہ آخر میں کیا ہوگا؟ نتیجہ طے کرنا تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام بس اتنا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور سبحان اللہ. تم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سعید ملت. تم یہ طے نہیں کرو گے کامیاب کون ہوگا اور کون کامیاب نہیں ہوگا. کامیابی دینے والی ذات میرے رب کی ہے. اور یہ مت سوچئے لوگ گرانے میں لگے ہیں. بہت سارے لوگ کئی بار ہم سے کہتے ہیں حضرت کیا کریں، مقابلے میں بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. کئی بار علماء اکرام بھی اس بات کا شکوہ کرتے ہیں حسد کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں ان سے صرف اتنی سی بات کہتا ہوں تمہیں عزت کس نے دی ہے؟ کیا حسد کرنے والوں نے دی ہے؟ نہیں. عزت کس نے دی ہے؟ عزتوں کے مالک نے تمہیں عزت دی ہے. تو ان ذلیلوں کی کیا حیثیت ہے جو تمہیں ذلیل کر دے؟ نہیں میرے عزیز، فخر کے ساتھ زمانے کے سامنے کہا کرو پورے قد سے جو کھڑا ہو وہ کرم ہے تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے، سہارا تیرا. اور جو گرانے میں لگے ہیں ان کو یاد دلا دو نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. مگر ضرورت اس بات کی ہے آج کہ بدلنا پڑے گا. سال کی مبارکباد دے رہے ہیں آپ، توجہ ہے آپ کی؟ میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں، 2:45 بج گئے. سال بدلا ہے، آپ اپنے آپ کو کب بدلیں گے؟ سال بدلا ہے، اپنے رویے کب بدلیں گے؟ سال بدلا ہے، اپنا غلط انداز کب بدلیں گے؟ سال بدلا ہے، گناہ کب چھوڑیں گے؟ سال بدلا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کب چھوڑیں گے؟ سال بدلا ہے، شراب و شباب کب چھوڑیں گے؟ سال بدلا ہے. کاش کے سال کے بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا رویہ بدل لیا ہوتا تو آج حال یہ نہیں ہوتا. اس وقت حالات کیا ہیں؟ ہم نے اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کی، ہم نے اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کی، اس لیے حالات زیادہ خراب ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں آج اس رات میں ملک کے کونے کونے میں نہ جانے کتنے لوگ ہمارے گناہوں کی دہلیز پر ہوں گے. آپ کی توجہ ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ نہ جانے کتنے لوگ گناہوں کی دہلیز پر ہوں گے. اس وقت میں بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں لیکن ایک گناہ وقت نہیں ہے تو میں بہت مختصر میں 10-15 منٹ کا ٹائم میں بول دوں. ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ جو بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری. وجہ کیا ہے؟ بزرگوں سے دوری. وجہ کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دوری. اس لیے کوشش کیجئے کہ ہم اور آپ محمد عربی کے غلام بنیں. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، آپ کی توجہ ہے؟ میں بس ایک حدیث سناؤں اور اپنی بات مکمل کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو قوم زنا کی عادی ہو جائے، جو شخص زنا کے گناہ میں ملوث ہو جائے، وہ شخص زندگی میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور مرنے کے بعد جہنم ہے. اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ زبان کا زنا اس وقت عام ہے، کانوں کا زنا عام ہے اس وقت، آنکھوں کا زنا اس وقت عام ہے، ہاتھوں کا زنا اس وقت عام ہے، پیروں کا زنا اس وقت عام ہے. آپ کہیں گے حضرت آپ نئی بات بتا رہے ہیں، زبان کا زنا کیسا ہوتا ہے، کانوں کا زنا کیسا ہوتا ہے، آنکھوں کا زنا کیسا ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہے یہ علماء ذمہ دار بیٹھے ہیں، آپ خانقاہ کے پروگرام میں ہیں، آخر میں ہیں، چند جملے بطور سبق اور پیغام لے کر جائیے گا. تھوڑے سے زمانے پہلے جب ہمارے یہاں بیٹی اور بیٹے کے رشتے ہوتے تھے تو اس رشتے کی شروعات میں باضابطہ قرآن مقدس پیک کر کے دیا جاتا تھا پہلا تحفہ، اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ رشتے کی شروعات اللہ کے کلام سے ہو تاکہ ہمیشہ برکت رہے. آج حالت یہ ہو گئی کہ اب رشتے کا آغاز ہوتا ہے موبائل فون سے. لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے لیے موبائل فون بھیجا جا رہا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ دروازہ کھولا جا رہا ہے تاکہ رات کے اندھیرے میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے فون پر بات کر سکے. اور سگائی کے نام پر سگائی ہو گئی، شادی 2 سال کے بعد ہے. بہت سنجیدگی سے پیغام سنیے گا، شادی ہونے والی یہ 2 سال ہیں. سگائی کے نام پر اب دونوں فیملی یہ سوچ لیتی ہے کہ اب تو ان کی شادی ہونی ہے تو اس لیے یہ فون پر بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں، کیا جو آپ نے سگائی کی ہے کسی عالم سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ جس انداز میں آپ سگائی کر رہے ہیں کیا یہ سگائی کرنا جائز ہے؟ آپ نے اسٹیج پر ایک ہی صوفے پر لڑکے اور لڑکی کو برابر بٹھا دیا. لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر رنگ پہنا رہا ہے، لڑکی لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر. ارے ذرا شرم تو کرو. جس مذہب کے اندر کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے وہاں شادی سے پہلے ہاتھ پکڑنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ آپ ذرا غور تو کرو. یہ کلچر آیا کہاں سے ہے ہمارے یہاں؟ ٹی وی سے، سیریل سے، ڈراموں سے اور فلموں سے. اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے. اب ہوا کیا؟ رات کے 4 بجے تک ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں؟ زبان کا زنا، غیر محرم سے فون پر بات اور کان سے سن بھی رہے ہیں. یہی ہے کانوں کا زنا. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا گھر والے ذمہ دار نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جانے کے بعد اگر گناہ کرتا ہے اس طرح کا تو ذمہ دار دونوں کے گھر والے ہیں، ذمہ دار دونوں کے گھر کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے گناہ چھوڑنے کے لیے اور ایسا سسٹم سیٹ کیوں نہ کیا کہ یہ گناہ سے بچ جاتے. آپ کہیں گے یہ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم نے پہلے نہیں سنی. آپ آنکھوں کا بھی زنا کر رہے ہیں. مجھ سے ایک بار کئی جوانوں نے آ کے کہا حضرت آپ کے پاس آئے ہیں دعا کرانے کے لیے. میں نے کہا کیا دعا کرنی ہے؟ کہا حضرت دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا دیدار کرا دے خواب میں. میں نے کہا خواہش تو بہت اچھی ہے اور میرے آقا نوازنے پہ آئیں تو وہاں کمی بھی نہیں ہے. اس بارگاہ کی شان یہ ہے وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے. وہ نوازنے پہ آئیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن ذرا اپنی آنکھوں پر غور کرو، کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس کا؟ غور کرو. میں یہ جو بات کہنے لگا ہوں یہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ جن کے ہاتھوں میں موبائل فون ہیں وہ جان رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. انٹرنیٹ کی تباہی نے آج کتنے جوانوں کی جوانی کو ضائع کر دیا. اس انٹرنیٹ کی عیاشی نے کتنے جوانوں کے گھر تباہ و برباد کر دیے. اس انٹرنیٹ کی عیاشی نے کتنے گھروں میں بیوی اور شوہر کے درمیان طلاق کا ماحول پیدا کر دیا. اس انٹرنیٹ پر عیاشی نے کتنے ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو ضائع کر دیا، کتنوں کی نظر کو خراب کر دیا، کتنوں کو نور سے محروم کر دیا، کتنوں کو رسول اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا.
کچھ لوگ کہتے ہیں ہم زنا کرتے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، زنا کرتے نہیں ہیں لیکن اپنے ماتھے کی آنکھوں سے انٹرنیٹ پر زنا دیکھتے ضرور ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا زنا دیکھنا گناہ نہیں ہے؟ کیا زنا دیکھنا حرام نہیں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کیا سن رہے ہیں؟ یا سمجھنے والا ہر شخص جانتا ہے موجودہ دور میں اٹھائیے پچھلے سال کا ایک نیوز پیپر، مئی کے مہینے کا ایک پیپر دینک بھاسکر اٹھا لیجیے، آپ کو اندازہ لگ جائے گا 12 مہینے میں تقریباً 3 کروڑ ہمارے جوانوں نے انٹرنیٹ پر گندا مواد دیکھا ہے رات کے اندھیرے میں۔ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، جا کے سرچ کر لیجئے گا، دینک بھاسکر اخبار اٹھائیے گا، پچھلے سال مئی کے مہینے میں یہ نیوز فرسٹ پیج پر آئی تھی۔ 12 مہینے میں 3 کروڑ جوانوں نے رات کے اندھیرے میں انٹرنیٹ پر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے زنا دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں جوانوں، تم زنا دیکھ رہے ہو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو، کیا تمہاری آنکھوں میں نور یہی زنا دیکھنے کے لیے ہے؟ عاشق ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک عاشق نے تو یہاں تک کہا تھا، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ آنکھیں اس لیے نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھو۔ جوانوں، گناہ کرنے سے پہلے یاد رکھنا، آنکھوں میں نور دینے والی ذات میرے رب کی ہے، وہ نور دینا بھی جانتا ہے تو ایک لمحے سے پہلے نور واپس لینا بھی جانتا ہے۔ ڈرتے رہو کہ پکڑ نہ لیے جاؤ، ڈرتے رہو کہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو، ڈرتے رہو کہ اللہ تم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تم نے کیا سوچا رات کے اندھیرے میں تنہائی میں گناہ کرو گے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں پہلے اعلان کر دیا گیا، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تم جو ظاہر کرتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے، تم جو چھپاتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے۔ آج حالت یہ ہو گئی، تو 4 سال پہلے کی بات ہے، 1 مہینے میں انٹرنیٹ کا ڈیٹا ہمیں 1 GB ملتا تھا، سارے لوگوں کا 1 مہینے میں کام چل جاتا تھا۔ دنیا نے دیکھا ذرا اور ان کو آفر کے نام پر جوانیاں ضائع کر دو۔ آج باضابطہ انٹرنیٹ کے دروازے کھول دیے گئے، قوم کے جوان کتنے خوش ہیں۔ ارے نہیں صاحب، ہمیں تو انلمیٹڈ ڈیٹا ملتا ہے، کتنا ہی چلاتے رہے، ہمارے فون کا ڈیٹا ختم نہیں ہوتا۔ اے جوانوں، یہ ڈیٹے پر کھیلنے والوں، ڈیٹا ختم نہیں ہوتا ہے، مگر یاد رکھو گناہ کرو گے رات کے اندھیرے میں تو تمہاری زندگی کا چین ختم ہو جائے گا، تمہاری زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جوانی گناہ کے لیے نہیں ہے، جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے، جوانی ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے جوان کیسے تھے؟ کیسے تھے جوان؟ جس زمانے میں یہودیوں نے قبضہ کیا تھا مسجد اقصی پر، ہمارے جوان ایسے تھے۔ حضرت شیخ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، مایوس نہ ہو اے چمنے ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خود چرائے۔ ہماری آنکھیں اس لیے نہیں ہیں، اور یاد رکھو تمہاری آنکھیں صحیح رہیں گی تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مصر کی سرزمین پر علامہ جلال الدین سیوطی نے زندگی میں کھلی آنکھوں سے 70 بار میرے نبی کا دیدار کیا، 70 بار۔ اور میرے امام، ہم سب کے امام، ہم سنیوں کی جان، امام احمد رضا خان جب گئے تھے حج کے لیے، یار کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، جب دیکھنے کا دل کیا، جب دیدار کا خیال آیا، جب آنکھیں اس یار کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی، تب کہا اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور جب کچھ وقت دیدار نہ ہوا تو پس مردہ دل کے ساتھ کہتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدن یوں ہی خار پھرتے ہیں، آہ کل عیش کو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، اس گلی کا قدر ہوں میں جس میں مانتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب عاجزی کا لیول اتنا ہو گیا تو امام احمد رضا نے کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا ہے،
اور جب دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد میرے امام نے قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آنکھیں گناہوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے نیت کر کے جائیے۔ انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں، نہ زنا کرنا ہے اور نہ زنا دیکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں امام اہل سنت نے، علماء جانتے ہیں اس بات کو، میں اشارہ کروں گا، امام اہل سنت نے ایک موقع پر بچپن کے زمانے میں اپنے کرتے کو اٹھایا اور آنکھوں سے لگا لیا، تو اعتراض کیا گیا کہ آپ نے آنکھ چھپا لی، نیچے کا جسم آپ کا کھلا ہے، آپ نے آنکھ پر پردہ کر لیا۔ میرے امام کا جملہ نوٹ کر کے دل پہ لے کے جاؤ جوانوں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہو۔ میرے امام نے کہا جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تبھی بندہ جا کے گناہ کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا انسان زنا کب کرتا ہے، زنا کی شروعات کب ہوتی ہے، زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ فرمایا پہلے نظر بہکتی ہے، زنا کی شروعات نظر سے ہوتی ہے، نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جوانی کو ضائع کرنے والے جوانوں، تمہاری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ شبیر برکاتی صاحب یہاں موجود ہے، پوچھیے پورے ملک کا دورہ کرتے ہیں، اور صرف ملک کا نہیں بیرون ملک کا دورہ کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے 400-500 کلومیٹر کا کبھی ہمیں سفر کار سے کرنا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں کتنی جگہ روڈ پر جام لگا ہوتا ہے، جب گاڑی رکتی ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ذرا گاڑی سے اتر کے دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، جوان کی لاش پڑی ہے، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، یہ حال ہے آج۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں گناہ کرتے رہیں گے اور چھوڑ دیا جائے گا؟ گناہ کرتے رہیں گے معاف کر دیا جائے گا؟ گناہ کرتے رہیں گے عزت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا جائے گا؟ نہیں میرے جوانوں، یاد رکھو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں۔ تم رات کے اندھیرے میں گناہ کر رہے ہو، یہ راتیں اس لیے نہیں تھی کہ تم رات کے اندھیرے میں گناہ کرو، ان راتوں میں جن لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں اللہ نے انہیں بڑا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ بچو آنکھوں کے زنا سے۔ آپ جانتے ہو انسان جب آنکھوں کا زنا کرتا ہے تو آنکھوں کے زنا کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے ان ہاتھوں کے زنا کا۔ آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آنکھوں کے زنا کے بعد یہ ہنسنے والی نہیں رونے والی بات، روئیے، یہ مسکرانے والی بات نہیں، یہ ہنسنے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے۔ اندازہ بھی نہیں ہے کہاں ہے ہمارے جوان، کتنا گناہ آج قوم مسلم میں ہونے لگا۔ کون سمجھائے گا، کون بات کرے گا؟ ہماری قوم نے یہ سمجھ لیا جلسہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ 10 منٹ کے بعد جنت کا ٹکٹ دو، جلسہ ختم ہو گیا۔ جلسہ صرف اس لیے نہیں کیا جاتا ہے، جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ قوم میں جو خرابیاں ہیں ان پر بات ہو، تاکہ ہماری قوم کے جوانوں کی اصلاح ہو۔ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو رسول اللہ کا فرمان سنا رہا تھا، آخری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، امام غزالی نے زنا کے باب میں مکاشفۃ القلوب کے اندر اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو انسان زنا کرتا ہے، بس سن کے جائیے، جو انسان زنا کرتا ہے، آخری حدیث، جو انسان زنا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں اس کے 3 مصیبتیں آتی ہیں، اور 3 مصیبتیں اور آزمائشیں مرنے کے بعد کی زندگی۔ دنیا کی زندگی میں پہلی آزمائش اور مصیبت جانتے ہو کیا ہے؟ جو انسان زنا کرتا ہے، کسی بھی انداز کا زنا، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھوں اور پیروں کا زنا، جس انداز میں جو بھی زنا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے چہرے کو مس کر دیا جاتا ہے، بگاڑ دیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے رونق ختم کر دی جاتی ہے، اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھ لو ہمارے 17 سال کے جوانوں کے چہروں پر کوئی نور باقی نہیں،
18 साल के जवानों के चेहरे मुरझा गए हैं, 19 साल के जवानों के आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं, 20 साल के जवानों के चेहरे काले पड़ गए हैं, 20-21 साल के जवानों का हाल ये है कि जरा सा कोई काम बता दिया जाए तो जमीन पर सही चलने की उनकी आधा किलोमीटर की हिम्मत और जुर्रत नहीं है। दरअसल बात यही है, इंसान जब गुनाह करने लगता है तो उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। हमारे जवान क्या सोचते हैं, शादी आएगी, वलीमा आएगा, अकीका आएगा तो हम बाज़ाब्ता मुजफ्फरपुर बिहार के किसी बड़े सैलून पर जाएंगे और जाने के बाद 2000 का सैलून पर बाज़ाब्ता फेशियल का पैकेज लेंगे और उसके बाद थोड़ी देर में 2 घंटे हमारे चेहरे पर रेत माल रगड़ा जाएगा और हमारे चेहरे पर रौनक आ जाएगी, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। जवानों याद रखना, जिसके चेहरे से ज़िना के गुनाह की वजह से अल्लाह ने नूर हटा दिया हो, दुनिया का कोई फेशियल उसके चेहरे को रोशन नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई फेशियल उसके चेहरे को चमका नहीं सकता है, दुनिया की कोई क्रीम उसके चेहरे को रौनक वाला नहीं बना सकती। इसके चेहरे से अल्लाह ने नूर खत्म कर दिया हो। मेरे आका फरमाते हैं, जो इंसान दुनिया में ज़िना करता है, आखिरी जुमले कह रहा हूँ पैगाम के तौर पर, मेरे आका फरमाते हैं जो इंसान दुनिया में ज़िना करता है, हुजूर फरमाते हैं उसके रिज़्क़ से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? तवज्जो है आपकी? हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आपका कारोबार फेल हो गया, आपके घर की औरतों ने 2 दिन के बाद आपके जहन में ये बात डाल दी, किसी बाबा को तलाश कीजिए, शायद किसी ने कुछ करा दिया है, कारोबार फेल हो गया और आप तलाश में भी हैं किसी बाबा के। ये गौर कीजिएगा, किसी ने कुछ नहीं कराया है, सारा किया धरा आपका है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल का फरमान है। मेरे आका ने फरमाया, जो इंसान ज़िना करता है, जो इंसान ज़िना करता है, उसके कारोबार से बरकत को ख़त्म कर दिया जाता है, फिर वो इंसान परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। एक एक लुक़मे के लिए तरसते हुए लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। इसलिए जवानों, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें तरक्की और कामयाबी दे और हर तरह कामयाबी दे, चाहे वो एजुकेशन में कामयाबी हो, जॉब लगने में कामयाबी हो, कारोबार में कामयाबी हो, बिजनेस में कामयाबी हो, कोशिश करो कि गुनाह छोड़ दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और तीसरी मुसीबत ये है ज़िना करने वालों की कि उनकी उम्र को कम कर दिया जाता है, उन्हें मौत जल्दी आती है, मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर जल्दी आता है। आज आप देख नहीं रहे हैं, रोजाना खबर मिल रही है फलां का इंतकाल हो गया, हमारी जबान पर एक जुमला यही तो होता है, अरे कल तो फोन आया, अचानक इंतकाल हो गया, 4 दिन पहले तो सही थे, 2 दिन पहले तो शादी में मुलाकात हुई थी। अल्लाह के रसूल का फरमान है, जो इंसान ज़िना करता है उसकी उम्र को कम कर दिया जाता है। जवानों, मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक जुमला आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए ये बात अपने दिल में बिठा कर ले जाइए। हम जब तक जिंदा रहेंगे कोई भी ऐसा गुनाह वाला काम नहीं करेंगे जिसकी बुनियाद पर अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, मरने के बाद की मुसीबतें ये हैं, पहली अल्लाह उस बंदे से नाराज होगा, दूसरी बात ये है कि अल्लाह ऐसे बंदे का सख्त हिसाब लेगा, और तीसरी मुश्किल ये आएगी कि ऐसे बंदे को अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। और आज की इस रात में बहुत सारे लोग शराब और शबाब में डूबे हुए हैं। कितने लोगों ने शराब का जाम अपने होठों से लगा लिया। आप जानते हैं, मेरे आका ने फरमाया, शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। इंसान शराब पीने के बाद फिर गुनाह का आदी हो जाता है और हलाल और हराम में उसे ये फर्क पता नहीं रहता कि क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ हलाल है। इसलिए जवानों, बहुत सारे जवानों ने शराब का अंदाज किस अंदाज में बदला। उलमा से कहते हैं, हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक। और एनर्जी ड्रिंक के नाम पर आज शराब पी जा रही है। आपने धोखा किसको दिया? हमें नहीं, हुजूर साहिब सज्जादा को नहीं, इन मिंबर पर बैठने वाले उलमा को आपने धोखा दिया नहीं, आपने धोखा अपने आप को दिया है। जिंदगी आपकी तबाह बर्बाद हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग हीरोइन यूज कर रही हैं, कितने लोग हमने देखे एमडी यूज कर रही हैं, कितने जवान हमने देखे
ڈیزل اور پیٹرول سونگھنے کے بعد زمین پر نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جوانوں تمہارا لیول کبھی اتنا ڈاؤن نہیں تھا، تمہاری حیثیت اتنی ڈاؤن نہیں تھی، تم نشہ کرنا چاہتے ہو، ہم نے کبھی منع نہیں کیا ہے نشہ کرنے سے، نشہ کرنے کا دل ہے، دل کھول کے نشہ کیا کرو، ہم نے کب روکا ہے آپ کو؟ بس گزارش اتنی سی ہے کہ نشہ لوکل والا مت کیا کرو، جس کو کرنے کے بعد لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ نشہ کرنا ہے دل کھول کر نشہ کرو، مگر اوریجنل نشہ کیا کرو، جو نشہ بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار بن یاسر نے کیا۔ کون بلال؟ جنہیں مارا بھی گیا، گھسیٹا بھی گیا، مگر بلال ہے عشق میں ڈوب کر اپنے انداز میں کہتے ہیں تو ہو کہ تو شروع مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترچھی اتار۔ سبحان اللہ، کیا نشہ کرو محمد عربی کی محبت کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، اور یاد رکھنا جو حضور کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام ہیں، جو حضور کے غلام بنتے ہیں۔ آپ اگر امام نہیں ہیں، امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہے، جن کے پاس قیادت ہو، جن کے پاس لیڈرشپ ہو، جن کی آواز کی کوئی ویلو ہو، جن کی اپنی آواز کی کوئی اہمیت ہو، جو حضور کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی، اور اگر میں موجودہ دور کا اشارہ کروں آپ کو سمجھانے کے لیے تو بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تھوڑے سے زمانے پہلے دیکھو، کون جانتا تھا ویل چیئر پہ بیٹھنے والا کون ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا قمر غنی عثمانی کون ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا اشرف جیلانی کون ہے؟ بات سے کتنی ہے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے لوٹ کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیدان حضور سعید ملت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرے حیدری، جشن دستار بندی، جناب مفتی اشرف جیلانی اظہری صاحب قبلہ۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ غلام بنے۔ یہ عزت ہمیں نالین مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، یہ شان ہمیں حضور کی جوتیوں کے صدقے میں ملی ہے۔ باتیں بہت ساری میرے ذہن میں ہیں، میں بڑھاؤں گا نہیں کیونکہ وقت نہیں ہے، لیکن چند جملے سن لیجئے۔ کورونا کے حضور کے ناموس کا جب مسئلہ چل رہا تھا، بہت سارے علماء کو حضرت مسجد سے نکال دیا گیا، بہت سارے علماء اکرام کو۔ اور کن علماء اکرام کو کمیٹیوں نے نکالا معلوم ہے آپ کو؟ جوانوں یہ پیغام لے کر جاؤ، بہت سارے علماء کو کمیٹیوں نے نکالا، کہا آپ کھل کر بات کرتے ہیں ناموس رسالت کی، ہمیں آگے جواب دینا پڑتا ہے، اس لیے صاحب آپ اپنا حساب کر لیجئے۔ ہمارے سامنے بھی ایسے بہت سارے مسئلے آئے، ہم نے تو کھل کر کہا کمیٹی والوں سے، کہا یہ صدر سیکریٹری کا منصب تم جیسے نامردوں کے بس کی بات نہیں ہے، جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم چھوڑ دو یہ منصب صدارت کا اس کو دو جو صلاح الدین ایوبی کا غلام ہو، جو محمد بن قاسم کا غلام ہو، جو ارطغرل غازی کا غلام ہو، جو عثمان غازی کا غلام ہو، جو ٹیپو سلطان کا غلام ہو۔ اور یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، تم جب تک زندہ رہو گے صدر تم رہو گے، سیکریٹری تم رہو گے، خزانچی تم رہو گے۔ ارے کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ جس کے بس کا نہیں ہے اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، چھوڑ دے، منصب اس کے حوالے کرے جس کے سینے میں ناموس رسالت کے موضوع پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہے۔ اور یاد رکھنا اگر حضور کی ناموس کے ہم پہرے دار بن کر دنیا سے نہ گئے تو کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے دنیا کا ڈر ہمارے سینوں میں ہے۔ جب تک ہم اللہ سے ڈرتے تھے ہمارے سینوں میں دنیا کا ڈر نہیں تھا۔ ایک آخری جملہ 1 منٹ کا اور لیجئے اور یاد کریے گا اس جملے کو۔ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر علماء ہمارے جانتے ہیں اس بات کو،
बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु। याद रखिए कि हम क्या थे और क्या हो गए। इमाम मूसा काज़िम खलीफा के दरबार में बुलाया गया। जानते हो, बहुत सारे खुलाफा ने अहले बैत से दुश्मनी की। हसद का दौर है ये और हर जमाने में रहा है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है ना कि मनसब हमारे पास है मगर भीड़ खानकाह सईद मिल्लत में, मासूम मिल्लत के कदमों में भीड़ क्यों लगी हुई है। ये तो अपनी अपनी बात है, अल्लाह जिसकी तरफ लोगों के दिल फेर दे। तो हसद करने वाले लोग रहे ही हैं। हजरत इमाम मूसा काज़िम से जब हसद किया गया, खलीफा ने दरबार में बुलाया। तवज्जो है आपकी, आखिरी जुमला दे रहा हूं, याद रखिएगा। आप क्या थे और आज क्या हो गए। इमाम मूसा काज़िम को हमारे दरबार में बुलाया। जब आए तो पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए। हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए कहा कि उलमा को जूते बहुत आलीशान पहनना चाहिए। जब आए तो पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए। भरा मजमा है खलीफा के दरबार में। जब आप आए, सामने खड़े हो गए, उसकी नजर सीधे जूतों पर पड़ी। उसने कमेंट पास किया और कहा लोगों से, लोगों देखो देखो ये रसूलुल्लाह की औलाद है मगर अपने पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए हैं। जब जूतों की तरफ इशारा किया तो इमाम मूसा काज़िम ने पैर की तरफ इशारा करके कहा, जालिम याद रख, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखे। हम पैरों में आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखे। ये किसी और की तारीख नहीं, ये हमारी तारीख है। मगर बात सिर्फ इतनी है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जवानों, वक्त में एक मिनट की भी गुंजाइश नहीं है। अपने यहाँ से, इस खानका से, बुजुर्गों की बारगाह से ये पैगाम लेकर जाइए, गुनाह नहीं करेंगे, शराब से रिश्ता नहीं होगा, जिना से रिश्ता नहीं होगा, बुराई से रिश्ता नहीं होगा, इंटरनेट पर गलत मवाद से हमारा रिश्ता नहीं होगा, वालिदैन की नाफरमानी से हमारा रिश्ता नहीं होगा। हम जिएंगे तो मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम बनकर, और दुनिया से जाएंगे तो यही ऐलान करते जाएंगे, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।